حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز اصلاح عقائد و اعمال سلسلے وار جو ہے ہم عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو مہینے کے اندر جو صحابہ کرام کے اگر یوم وصال کا دن ہو یا اہل بیت اطہار کے یوم وصال کا دن ہو یا اولیاء و صالحین کے یوم وصال کا دن ہو تو اس نسبتوں کے ساتھ بھی ہم ان کے تذکروں کو بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آئیے کہ ماہ جمادی الاولیٰ کے اندر جو ہے اولیاء صلحاء میں سے یوم وصال یوم وفات حضرت سید الاولیاء حضرت سید احمد کبیر رفاعی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا بھی دن ہے۔ آئیے میں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور حالات اور آپ کے مقام اور آپ کا مرتبہ اور آپ کے ارشادات کے تعلق سے چند باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتا چلوں۔ آئیے خطبہ مستونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، اور جو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے سچے بندے ہیں صادق بندے ہیں یعنی اولیاء صلحاء ہیں ان کی صحبتوں کو بھی اختیار کرو۔ تو ایمان اور تقوی اور صحبت صلحاء یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، وہیں پر فرمایا کہ میرے صالحین بندوں کی صحبت کو بھی اختیار کرو۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں آباد کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آباد کرنے کے ساتھ ہی اس کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا تاکہ انسان جو ہے ان کی تعلیمات کی روشنی میں معبود حقیقی کو پہچانے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے اور شرک اور کفر اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرے اور نہ ہی آخرت میں عذاب الہی کا مستحق بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو سلسلے وار جو ہے اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور انبیاء علیہم السلام نے بندوں کی اپنی اپنی امتوں کی اللہ کے بندوں کی انہوں نے جو ہے نا رشد و ہدایت کا کام فرمایا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور اسی سلسلے کے آخری جو کڑی ہیں آپ کے اور ہمارے پیارے آقا جناب رسالت مآب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے ان کی امت میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اولیاء علماء اب تک جو ہے انسانوں کی رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح
جاری و ساری رہے گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آج ہم حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کا جو نام و نسب، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرتا چلو۔ آپ کا جو نامی ہے سید احمد کبیر ہے، اور ابو العباس آپ کی کنیت ہے، اور محی الدین جو ہے آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ کے اجداد میں سے ایک صاحب کا نام جو ہے رفاعہ تھا۔ اس کی طرف جو ہے نسبت ہونے کے سبب آپ جو ہے نا رفاعی سے جو ہے بہت مشہور ہوئے، اور آپ جو ہے تقلید میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ پیروکار تھے۔ آپ نسباً جو ہے آپ کے جو ہے نسب کے اعتبار دیکھا جائے تو سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آپ اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ جو ہے حسینی بھی کہا جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید علی تھا۔ آئیے آپ کی پیدائش کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلو۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 رجب المرجب 512 ہجری کو مقام حسن میں آپ پیدا ہوئے، جو عراق میں ام عبیدہ کے قریب شہر واسطہ کے علاقے میں واقع ہے۔ آپ کے زمانہ ولادت میں خلافت عباسیہ، خلفائے جو عباسیہ میں خلیفۃ المسلمین جو ہے اس وقت کا یہ دور تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ماموں جو شیخ وقت تھے، ولی کامل تھے، اور حضرت بعد اشہب حضرت منصور بطاحی علیہ رحمت و رضوان کو آپ کی ولادت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی تھی آپ کے ماموں جان کو۔ پیدائش سے تقریباً جو ہے 40 دن پہلے ایک رات شیخ منصور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص ماموں ہوتے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے فرماتے ہیں کہ اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام سرکار نے فرمایا تم احمد رکھنا، اولیاء کرام میں وہ سردار ہوگا، اور جب وہ ہوشیار ہو جائے تو تعلیم کے واسطے اسے شیخ علی قادری کے واسطی کے پاس پہنچا دینا، اور ان کی تربیت سے غفلت نہیں برتنا فرمایا علیہ السلام۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد آپ کے بہن کے یہاں پر جو ہے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تولد ہوئے۔ آئیے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کہ 7 سال کے جو اس وقت عمر میں تھے، اور اپنے والدین، اپنے والد اور اپنے والدہ کے پاس آپ جو ہے پرورش پا رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی۔ آپ کے والد ماجد جو ہے نا اس وقت سید علی کسی ضرورت کے واسطے جو ہے آپ بغداد شریف تشریف لے گئے، اور اسی وقت میں آپ کا انتقال ہو گیا آپ کے والد گرامی کا۔ یعنی جس وقت آپ کے والد کا سایہ آپ سے اٹھ گیا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی، اور آپ کی جو ہے تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری جو ہے آپ کے ماموں جان نے اپنے سپرد فرما لیا آپ نے، اور آپ کے ماموں جان نے ہی جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، اور آپ کی جو ہے نا تعلیم و تربیت، علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل آپ کے ماموں جہان نے آپ کی فرمائی۔ آئیے آپ کی شہرت اور جو ہے مخلوق کا جو ہے خلق خدا کا ہجوم آپ کے پاس جو آیا کرتا تھا، اس کے تعلق سے بھی میں چند باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتا چلو۔ پہلے تو جو ہے علوم ظاہری میں آپ کی جو ہے خدا داد صلاحیت تھی، قابلیت تھی، اور جو ہے اس وقت جو ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء کے پاس آپ نے جو ہے نا شرف تلمذ حاصل کیا، اور جو ہے آپ نے جو ہے علوم ظاہری میں ایک بلند مقام آپ نے جو ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل فرمایا۔ اور اس علوم ظاہری کے بعد جو ہے آپ نے علوم باطن، آپ کے ماموں جان حضرت جو ہے نا آپ کے ماموں جان جو تھے وہ حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے جو ہے نا علوم باطن کی تربیت علوم باطن کی تکمیل فرمائی، اور آپ کے ماموں جان نے آپ کو جو ہے قرقۂ سجادگی پہنا کر خانقاہ ام عبیدہ میں آپ کو بلا لیا، تاکہ وہاں رہ کر آپ جو ہے نا لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام انجام دے سکے، اور آپ نے اپنے علوم ظاہری و باطنی سے جو ہے نا لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر وقت کے ولی کامل ہوئے، وہیں پر جو ہے وقت کے شیخ اور وقت کے مفتی بنے، اور وقت کے بہت بڑے امام ظاہر و باطن بنے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر علوم ظاہر کو بھی رکھ دیا اور علوم باطن کو بھی رکھ دیا، اور جو ہے مخلوق جو ہے بندگان خدا جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوتے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو آپ کے پاس حاضر ہوتے، اور جو ہے ہزاروں کا مجموعہ آپ کے پاس آتا، اور آپ سے جو ہے علوم ظاہر کو اور علوم باطن کو جو ہے
آ کر حاصل کرتا، جس کی جو ضرورتیں ہوتی، وہ جو ظاہری علوم کا جو طلبگار ہوتا اس کو ظاہری علوم بھی عطا کیا جاتا، جو باطن کے علوم کا طلبگار ہوتا آپ اس کو جو ہے باطنی علوم بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر آپ قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار وغیرہ پڑھیں گے تو بہت سارے کتب میں جو ہے نا آپ کی احوال کے متعلق یہ بات کو لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صاحب قلائد الجواہر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی بڑی شان والے بزرگ تھے، آپ کا مقام بہت بلند اور آپ کے احوال بہت مشہور ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ ان 4 بزرگوں میں سے ہیں۔ ایک کون؟ صاحب قلائد الجواہر فرماتے ہیں کہ آپ ان 4 بزرگوں میں سے ہیں جو بحکم الہی اللہ رب العالمین کے حکم سے اندھوں کو جو ہے آنکھ عطا کرتے، کوڑی کی جو بیماری ہوتی تو اس کو جو ہے تندرست، اور مردوں کو جو ہے زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ہر شہر اور دیہات میں آپ کے بے شمار شاگرد موجود ہیں۔ تو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خود صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا شمار ان 4 لوگوں میں سے رکھا ہے کہ، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو ہے بحکم الہی یہ اندھوں کو جو ہے نابیناؤں کو بینائی دینے والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اور مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کرتے، کوڑیوں کو جو ہے نا جو کھوڑ کی جو بیماری ہوتی تھی ان کو شفا بھی عطا فرماتے تھے، اور جو ہے آپ کا بہت بڑا اونچا مقام ہے جس کو صاحب قلائد الجواہر نے اپنی کتاب میں آپ کے متعلق یہ بات کو لکھا۔ اسی طرح جو ہے ایک واقعہ جو ہے آپ کی سیرت میں ملتا ہے جس کو صاحب بہجت الاسرار نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جنگل میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص تھا جو جنگل میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو اس بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے بہت شقی ہے، بدبخت ہے۔ پھر وہ شخص جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کیا کیا، اسے اپنا قرخہ نکال کر پہنایا، سرفراز فرمایا، قرخہ عطا کر دیا اس شخص کو۔ یعنی جس شخص کو ایک بزرگ نے دیکھ کر اس کے جانے کے بعد حاضران مجلس سے کہا تھا کہ اس کی شخص کی پیشانی پر شقاوت ہے، یہ شقی اور بدبخت شخص ہے، وہ شخص احمد کبیر رفاعی کے پاس حاضر ہوا تو احمد کبیر رفاعی نے اپنا جو قرخہ تھا وہ نکال کے عطا کیا۔ جب اس نے پہن لیا پھر وہ شخص جنگل سے اسی بزرگ کے سامنے سے جو ہے نا ملاقات کے لیے آیا تو اس بزرگ نے حاضران مجلس سے کہا کہ اس کی پیشانی پر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی برکت سے شقاوت و بدبختی کی سطر مٹا دی گئی ہے، اور اس کے بدلے جو ہے نا سعادت کی سطر جو ہے اس کی پیشانی پر لکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ جو ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کا ہے۔ اور اسی طرح جو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی جو ہے نا آپ نفحۃ الانس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، علامہ جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوتا اور آپ سے تعویذ لکھانے کے لیے کاغذ لے کر آتا تو ایک شخص آپ کے پاس جو ہے نا آپ لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے تو آپ ان کی جو ہے دعا وغیرہ پڑھتے اور ساتھ تعویذ بھی لکھ کے دیتے۔ ایک شخص جو ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا، کاغذ لے کر آیا کہ حضرت آپ میرے لیے جو ہے کوئی تعویذ کو لکھ دے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ آپ کے پاس وہ سیاہی نہ تھی جو آپ تعویذ کو لکھ کر دے سکیں، تو آپ نے کیا کیا، بغیر سیاہی کے ہی آپ نے جو ہے نا تعویذ کو لکھ دیا۔ تو آپ جو ہے نا جب تعویذ کو لکھ دیے تو وہ شخص مدت سے جو ہے نا پھر وہ شخص غائب رہا، اور ایک زمانہ گزر جانے کے بعد وہ پھر اسی کاغذ کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور بطور امتحان کے وہ کاغذ دے کر کہا آپ اس پر تعویذ لکھ دیں۔ دیکھیے وہ شخص آیا تھا تعویذ لکھنے کے لیے اور وہ کاغذ لے کے آیا تو حضرت کے پاس سیاہی موجود نہیں تھی۔ آپ نے کیا کیا، سیدھے اس کا جو سادہ جو کاغذ تھا اس پر جو ہے ہاتھ سے اس طرح کچھ لکھ دیا، بغیر سیاہی کے آپ نے تعویذ لکھ دیا جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، آپ نے تعویذ لکھ کر دے دیا۔ اس کے اندر کوئی سیاہی موجود نہ تھی، کوئی اس پر جو یعنی حرف وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، بس بغیر سیاہی کے آپ نے خالی اس طرح جو ہے نا کاغذ پر تعویذ کو لکھ دیا۔ وہ کاغذ تو بالکل سادہ نظر آ رہا تھا، وہ شخص پھر مدت سے غائب رہا، پھر اس کے بعد وہی کاغذ لے کے حضرت کے پاس حاضر ہو، فرمایا حضرت یہ کورا کاغذ ہے، آپ اس پر جو ہے نا میرے لیے تعویذ کو لکھ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے برخوردار، اس کاغذ پر تو تعویذ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے فوراً جو ہے آپ کے قدموں میں گر گیا، پھر جو ہے وہ شخص جو ہے آپ سے معافی طلب کی، فرمایا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، شاید ایک مدت کے بعد آیا تو وہ شخص نے جہاں حضرت کا امتحان لیں دیکھوں، لیکن پتہ یہ چلا کہ حضرت نے فرمایا یہ سادہ کاغذ نہیں ہے، اس پر پہلے میں نے تعویذ لکھی ہے اور یہ اس پر تعویذ لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص پھر جو ہے نا پلٹ کر واپس چلا گیا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ اور حضور محبوب سبحانی خود ربانی شیخ سمدانی حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ ہم اثر زمانہ تھا، اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی بھی آپ کے قلب کے اندر بھی جو ہے نا بے انتہا
محبت تھی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور نہایت ہی پیران پیر کا ادب و احترام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلب کے اندر تھا۔ آپ جو اکثر اپنے مریدین کو، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اکثر مریدین و معتقدین کو ان کے سامنے جو ہے پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف و توصیف کو آپ بیان فرماتے تھے، اور آپ کی تعظیم و توقیر کی جو ہے تاکید بھی آپ فرماتے۔ دیکھیں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، ادب کرنا، ان کی توقیر کرنا، آپ ان کی اپنے مریدین کو پیران پیر کی تعظیم و تکریم کی آپ تاکید فرماتے تھے۔ تو صاحب جو ہے نا بہجت الاسرار اس بات کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رخصت کی اجازت لینے کے لیے آیا، جو بغداد شریف کے جو ہے نا سفر کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھ، جب تو بغداد میں داخل ہو، وہ شخص کو آپ نے فرمایا جب تو بغداد میں داخل ہو تو سب سے پہلے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باحیات ہوں تو ان کی زیارت پر کسی اور چیز کو مقدم نہ کرنا، اگر وہ وفات پا چکے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، کیونکہ ان سے یہ عہد کیا گیا ہے کہ ایما رجل من اصحاب الاحوال دخل بعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جو شخص صاحبان حال میں سے بغداد میں داخل ہو تو ان کی زیارت نہ کرے، پیران پیر کی زیارت نہ کرے تو اس کا حال سلب کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کے تعلق سے صاحب بہجت الاسرار اس بات کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے وفات سے پہلے آپ کے یہ کلمات ہیں، انا شیخ من لا شیخ لہ، انا شیخ المنقطعین انا ماوا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس شخص کا شیخ ہوں جس کا کوئی شیخ نہیں، میں منقطعین کا شیخ ہوں، میں ہر اس مسافر بکری کا ٹھکانہ ہوں جو راستے میں ریوڑ سے الگ ہو گئی ہے۔ آپ نے تقریباً 66 سال تک کی عمر پائی، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اور ایک کثیر بندگان خدا نے، اللہ کے بندوں نے جو ہے نا آپ سے استفادہ کیا، اور حتیٰ کہ 578 ہجری میں آپ نے اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کا جو ہے آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ آپ کے ازواج و اولاد کے متعلق بھی یہ بات موجود ہے سیرت میں۔ آپ کی پہلی شادی حضرت شیخ ابو بکر بن البخاری کی صاحبزادی حضرت سیدہ ختیجہ سے ہوئی تھی، اور ان سے جو ہے آپ کو 2 لڑکیاں تولد ہوئی، ایک کا نام فاطمہ تھا اور ایک کا نام زینب تھا۔ پھر حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ان کی بہن حضرت رابعہ سے نکاح کیا، ان کے بطن سے ایک فرزند تولد ہوئے، جو تقریباً 17 سال کی عمر میں ہی آپ انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی صاحبزادیوں سے یعنی آپ کی جو اولاد نرینہ تھی وہ جو ہے نا 17 سال کی عمر میں بغیر شادی کے جو ان کا انتقال ہو گیا ان کے فرزند کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی لڑکیوں سے ہی جو ہے نا بعض کتابوں میں یہ بات ہے کہ آپ کا جو ہے نا نسب چلا، یعنی لڑکیوں سے جو ہے نا یعنی آپ کا جو سلسلہ تھا، کیونکہ جو ہے نا آپ کے فرزند تو جو انتقال کر چکے تھے، آپ کی لڑکیوں سے جو ہے نا آپ کے چچیرے بھائی سے جو ہے آپ کے لڑکیوں کا جب نکاح ہوا، لڑکی کا نکاح ہوا تو اس کے بعد میں جو ہے ان کی جو اولاد بھی تو اسی خانوادے سے جو ہے ان کا تعلق رہا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں تقریباً 555 ہجری میں حج بیت اللہ کے لیے جب آپ مشرف ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب پہنچے، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی۔ اس آواز مبارکہ کو سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا، اور آپ کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ تھے وہاں موجود تھے سب نے جو ہے نا اس آواز کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کے جواب کو بھی انہوں نے سماعت فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھتے رہے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی، یعنی آپ فرماتے ہیں یعنی دور ہونے کی حالت میں آقا میں اپنی روح کو آپ کی خدمت مبارکہ میں بھیجا کرتا تھا، جو میری نائب بن کر حضور کے آستانے مقدسہ کو چوما کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے آپ فرماتے ہیں اب جسموں کی حاضری کا وقت آیا ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں فمدد یمینک، فرماتے ہیں لہٰذا اپنے دست اقدس کو عطا فرما دیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ اشعار آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں روتے ہوئے آپ نے پڑھا تو آقا علیہ السلام کا دست مبارک حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارک سے باہر نکل آیا، اور جس کو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا اپنے لبوں سے چوما، اس وقت جو ہے نا تقریباً جو ہے 70,000 کا مجموعہ
اس وقت مدینہ پاک کے اندر موجود تھا، اور اس وقت محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی قندیل نورانی شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تقریباً ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، یہ تو آپ کا عشق رسول بھی تھا، اب آئیے آپ کے کچھ ارشادات وغیرہ کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات پہ یہ بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ سب کے سب ہدایت پر ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کے مثل ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات، جو تنازعات ہوئے ہیں، ان کا تذکرے سے زبان کو روکنا واجب ہے، اور اس کے بجائے ان کے محاسن کو، ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو بیان کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنا چاہیے، اور جو ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ سے محبت رکھو، ان کے ذکر و تذکرے سے برکتوں کو حاصل کیا کرو، اور ان جیسے اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کی تعظیم، تکریم، ادب جو ہے نا واجب ہے۔ صحابہ کرام کے اختلافات کو، ان کے تنازعات کو نہ بیان کیا جائے، ان کے محاسن اور ان کے کمالات کو بیان کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے آپ جہاں پر اپنے ارشادات میں لوگوں کو صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم، ان کا ادب کرنے کی آپ نے جہاں تعلیم فرمائی، وہیں پر جو ہے محبت اہل بیت کی بھی جو ہے نا آپ نے تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت سے روشن کرو، فرماتے ہیں، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں، ان کے وجود جو ہے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، فرمایا۔ تو لہذا جو ہے اپنے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی بھی تعظیم و تکریم رکھنا، اور اہل بیت اطہار سے جو ہے نا بے انتہا محبت کرنا، اور انسان ناجے اور کامیاب اسی وقت ہی ہوتا ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بھی محبت رکھے، اور صحابہ کرام کی، جمیع صحابہ کرام کی تعظیم، تکریم اور ان کا ادب بھی بجا لائے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے ارشادات میں یہ بات ہی موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی محب جو ہوتا ہے، چاہنے والا جو ہوتا ہے، محبوب تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دشمن سے دور نہ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں تو سن لے، دنیا خدا کی دشمن ہے، اللہ اکبر، اور تو اس میں پھنسا ہوا ہے، تو تجھے خدا کا قرب اور اللہ والا تو کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو اللہ والا اس وقت ہو سکتا ہے جب دنیا تیرے دل سے نکل جائے، کیونکہ دنیا یہ دشمن ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی، کہ جو بندہ دنیا کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی طلب نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ایک مرید نے پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن کنویں میں ڈالا، وہ سونے سے بھرا ہوا نکلا، اس نے برتن کنویں میں ہی الٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے محبوب تیرے حق کی قسم میں تیرے سوا کسی چیز کو نہیں چاہتا۔ تو اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ بن سکے تو آپ فرماتے ہیں کم از کم اتنا تو ہو کہ حرام طریقے سے تو دنیا نہ کمائے، اور مریدوں کے مال پہ نظر رکھنا اور لوگوں سے نذرانے وہ ہدیے وصول کرنے کے لیے اللہ والوں کی صورت بنانا، احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ جس کو توکل کامل حاصل نہ ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے غذا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے جو ارشادات وغیرہ میں جو ہے البرہان المؤید میں جو ہے آپ کے ارشادات وغیرہ موجود ہیں، لہذا بہت سارے آپ کے ارشادات بھی ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے بلند مقام رکھنے والے تھے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔